بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو 8 فروری کو عوام نے فتح سے ہمکنار کیا ہے، لیکن ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ توقع یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان اب اس مینڈیٹ کی واپسی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے یکجان ہو کر لڑیں گے، لیکن آپس کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ آج کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر شیر افضل مروت کے خلاف بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مراد سعید کی دبنگ واپسی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے آج ان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ بھی آیا ہے اور عمران خان کی رہائی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہر تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلقہ کیس اپنے پاس لگا رہے ہیں، ان کو بھی آج بڑی سخت وہ سنائی گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ 8 فروری کو تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ وفاقی حکومت اور اسی طرح پنجاب اور KPK کے اندر جو باقاعدہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی تھی، لیکن فارم 47 کے تحت ان کو ہرایا گیا اور رئی سے قطر مخصوص نشستوں کے ذریعے نکالی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے انڈورس کیا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل جس میں تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، جو منتخب شدہ اراکین ہیں، انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے، چونکہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی تو لہذا اب ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ یہ نشستیں اب مخالف جماعتوں کے اندر بندر بانٹ کے ذریعے تقسیم کر دی جاتی، لیکن بہرحال یہ کام بھی ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے قائدین ہیں جو کھل کر سامنے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان میں مراد سعید ہیں، آدم سواتی ہیں، اس طرح کے حماد اظہر ہیں، مونس الہی ہیں، کچھ اور اس طرح کی لیڈرشپ ہے۔ اگر وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کی توقع ہے۔ آپ کو علم ہے کہ مراد سعید عمران خان کی انتہائی قریبی شخصیت ہے اور تحریک انصاف کے نظریاتی اثاثہ ہیں، لیکن ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، وہ سامنے نہیں ہے۔ ان کا جو خلا ہے وہ شیر افضل مروت جیسے لوگوں نے وہ پر کیا، بھرپور طریقے سے انہوں نے کمپین کی، جلسے کیے، عوام نکلی، ان کا جو دبنگ انداز ہے اس کے ذریعے وہ بڑے مقبول ہوئے، لیکن وہ غلط شاٹ کھیلنے کی وجہ سے ہمیشہ تحریک انصاف کی جو بڑی محنت ہے وہ ضائع بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھیں بیرسٹر گور ہیں، لطیف کھوسہ ہیں، اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے، وہ شعیب شہین ہوں یا رؤف حسن ہوں، وہ عوام کے اندر اس طرح پاپولر نہیں ہے، عوام کے اندر جاتے نہیں ہیں، جلسے جلوس کے اندر وہ ان کی دبنگ انٹری نہیں ہوتی۔ شیر افضل مروت ان کو عوام بڑا پسند کرتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی کا جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ شیر افضل مروت وہ ہمیشہ اس طرح کے متنازع بیانات دیتے ہیں جس سے جتنی محنت ہوتی ہے تحریک انصاف کی وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر آپ نے چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ سنی کہ تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر بڑا فارورڈ بلاک بن گیا ہے، جبکہ آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کی تردید کرنی پڑی۔ پھر تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کے ساتھ شیر افضل مروت کا پھڈا پڑا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے، ان کے خلاف بھی ان کی جو مہم ہے اس کا آغاز ہوا، اس پر بھی بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ چلتی رہیں۔ آج تحریک انصاف کا ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے ایک بڑی خبر آئی اور اس خبر کا تعلق وہ مراد سعید کے ساتھ تھا۔ مراد سعید کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، لیکن اس کے خلاف ٹریبیونل کے اندر یہ استدعا کی گئی کہ چونکہ وہ اشتہاری ہیں، وہ سامنے آئیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے کاغذات کو مسترد کر دیا، لیکن ٹریبیونل نے آج ان کے کاغذات نامزدگی کو بحال کیا ہے۔ یہ ایک تحریک انصاف کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، لیکن ساتھ ہی جو آدم سواتی ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ پھر آدم مشوانی ہیں، ان کے کاغذات بھی منظور کیے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے مراد سعید کے، چونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں اور ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وہ کاغذات نامزدگی کو انڈورس کر رہے ہیں، تو لہذا مزید اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خود حاضر ہوں، اور اس سے پہلے کئی مثالیں قانونی طور پر ایسی موجود ہیں، تو اس کو جو الیکشن ٹریبیونل ہے پشاور کا اس نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی پیش رفت ہے
کہ اگر جو ہے وہ مراد سعید اور آدم سواتی سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ سامنے آتے ہیں تو شاید اس طرح جو سختی ہے وہ ان کے ساتھ روا نہ رکھی جائے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک وکیل ہے، کئی کیسز کے اندر وہ عمران خان کے بھی وکیل ہیں، تحریک انصاف کے اور کیسز کے اندر بھی وکالت کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کا جو مزاحمت ہے وہ موجود نہیں ہے، اگرچہ ان کو بھی بڑے خطرات ہیں اور اس کا اظہار وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ آج جو اجلاس ہوا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر ایک تو جو ہے وہ رؤف حسن جو ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیسز پر سماعتیں سست رفتاری کا شکار ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز سے خود کو الگ کر لیں، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی اپیلوں کو بہت ہی سست سنا جا رہا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ پر شدید تحفظات ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق خود تمام کیسز کا حصہ بنتے ہیں، چیف جسٹس ڈٹائی سے اعتراض کے باوجود خود بینچ کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم پھر سے اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق خود کو بانی پی ٹی آئی کے کیسز سے الگ کریں۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے اندراج نہیں کیا۔ یہ کراچی کے اندر جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کا جو متنازع بیان آیا ہے جس کے اندر انہوں نے عمران خان کے وجود کو خطرہ قرار دیا ہے، بعد ازاں جب ان کا جیو نیوز پر ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ میری جو مراد ہے وہ عمران خان کی شخصیت کا وجود نہیں بلکہ ان کے سیاسی وجود کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے قبل سعد رفیق، رانا ثناءاللہ کے اسی طرح کے بیانات موجود ہیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا ثانیہ ہوا۔ گلو بٹ جو 2 دن پہلے وفات پا گیا، وہ ایک مورا تھا، وہ ایک سائیکو پرسنالٹی تھی جو اس معاملے کے اندر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بہرحال جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی، اور اس وقت اس معاملے پر بھی بڑی جو ہے وہ بحث جاری ہے۔ اور آج ایک اور نون لیگی چودھری عتیق ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے جو ہر پیشی پر نون لیگ کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن نون لیگ جب اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ اتنی بدمست ہوتی ہے، اتنے نشے میں ہوتی ہیں، اقتدار کے مزے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے کارکنان یاد نہیں ہوتے، اور وہ اپنے معاشی پریشانیوں کی وجہ سے دنیا سے چودھری عتیق جو کارکن تھے وہ چلے گئے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ مراد سعید نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی کی تحریک۔ اس کا سوات سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ مراد سعید نے بتایا کہ آج سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج ہی انشاءاللہ باقی اضلاع کے لیے بھی شیڈول جاری کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی کور کمیٹی کی جانب سے دھرنے یا لانگ مارچ کا فیصلہ آیا، ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ملے گی۔ پوری قوم پاکستان کے پرچم کے ساتھ اس طرح عمران خان کی رہائی اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی تحریک کا بیڑا اٹھائے گی جیسے انہوں نے 8 فروری کو اٹھایا تھا۔ فیصلہ سازوں کو خبر ہو کہ پاکستانی قوم اب ناموں کی محتاج نہیں رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل اور ہر بات کو وطن دشمنی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے اس قوم کی سوچ کو بھی آپ کے بیانیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ ان کے فیصلے کی توہین ہی اصل وطن دشمنی ہے، ان کے مینڈیٹ کی چوری ہی اصل دہشت گردی ہے۔ آپ اس آڑ میں خیبر پختونخوا میں جن کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے باز رہیں۔ اب یہ کارروائیاں کون سی ہو سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو الٹ دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے۔ اگر اس طرح جو مخصوص نشستوں کے ذریعے کافی جو ہے وہ مارجن حاصل کر لیا گیا ہے قریبی، اگر دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈا پور ہیں اور کیبنٹ ہے اگر وہ تکڑے رہتے ہیں تو پھر گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب خیبر پختونخوا کی حکومت نے باقاعدہ طور پر جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل کا معاملہ ہے اس میں اپنی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ وڈرا کر لی ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب جو آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کا، اس کے اندر لڑائی ہوئی ہے۔ شیر افضل مروت نے وہاں پر گلہ کیا کہ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں، سب چھپے ہوئے ہیں، میں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا ہے، میرے خلاف پی ٹی آئی کے اپنے اراکین باتیں کرتے ہیں، آپ مینڈیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ یہ ممبران نے کہا ہے 2 ماہ سے پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے اور شیر افضل مروت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے جو وہاں پہ قائدین ہیں ان کا جو ہے وہ شکوہ ہے۔ کور کمیٹی جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ جو شیر افضل مروت ہیں
ان کی اور وہاں پر جو نیاد اللہ نیادی ہیں ان کی آپس کے اندر جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو سینئر رکن ہے فردوس شمیم نقوی، یہ بہت ہی کریڈیبل اور سینسیٹیو آدمی ہے تحریک انصاف کے، جنہوں نے بڑی قربانی دی ہے اس عمر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کا کوئی استاد لگانا چاہیے، شیر افضل مروت کے ساتھ کوئی رکھنا چاہیے جو اسے پڑھائے سمجھائے۔ اپنے ہی لوگوں پر شیر افضل مروت اٹیک کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی میں آج شیر افضل مروت اور نیاد اللہ نیادی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ فردوس شمیم نقوی بھی شیر افضل مروت سے شدید نالاں۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کی میٹنگ لڑائی پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ شیر افضل مروت کو روکنے کی کوشش میں نیاد اللہ نیادی سے تلخ کلامی ہوئی ہے۔ بہر آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، شیر افضل مروت آ جاؤ بہر، مجھے شعیب شہین مت سمجھنا۔ نیاد اللہ نیادی، علی محمد خان، نعیم پنجوتا، بیرسٹر گور وغیرہ نے معاملہ یہ رفع دفع کیا ہے۔ اب ایک ایسا وقت جب تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنا چوری شدہ مینڈیٹ پر بھرپور لڑائی لڑنی ہے، ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، قاضی کی عدالت میں پہنچنا ہے، ایک بھرپور عوامی پریشر بھی بلڈ کرنا ہے۔ ایسے موقع پر جو ہے وہ یہ بات درست ہے کہ شیر افضل مروت کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو عوام کے اندر جو ہے وہ جانے کی پوزیشن میں ہو، یا عوام جس کو ریکگنائز کرتے ہوں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں۔ لیکن ان کی یہ تانا دنی کہ چھپے بیٹھے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو اس وقت ایم این ایز کچھ بن کے شاید وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، یا ان کا اوورآل اس طرح کی احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کا وہ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ لیکن ایسی شخصیات جیسے مراد سعید، آدم سواتی، حماد اظہر، مونس سلائی، یعنی ایسی شخصیات جن کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، وہ میرا خیال ہے بزدل نہیں ہے، بلکہ خود عمران خان صاحب نے ان کو ہدایات دی ہوئی ہیں۔ تو ایک طرف شیر افضل مروت کی یہ تانا زنی سے اب کچھ جو قائدین ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ جلد ہی چونکہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مراد سعید وہ الیکٹ ہو جائیں گے، لازمی بات ہے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، تو سینیٹر مراد سعید کی حیثیت سے وہ دبنگ ان کی واپسی ہوگی۔ اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے اس کا جو سٹیئرنگ ہے وہ مراد سعید کے ہاتھ میں ہوگا، اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کو بھی مکمل اعتماد ہے۔ تو اتحاد یکجہتی کے ذریعے اگر عمران خان کی یہ رہائی کی تحریک اور مینڈیٹ کی واپسی کی تحریک چلتی ہے تو یہی اصل میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، ورنہ آپس کی لڑائیاں لڑ کے جو ہے وہ اتنی کمزور اگر کریں گے تحریک انصاف کو، تو شاید ایک بڑی جو جنگ، بڑا کاز ہے، اس کو بڑا دھچکا پہنچے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔